نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تکویر 29 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے۔ آخرت پر یقین ایسا تصور ہے جس سے اسلام کے مطلوب انسانی کردار وجود میں آتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب انسان بھی اس تصور آخرت سے اجاگر ہوتا ہے۔ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے یہ صورت جس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ تو آئیے اس کا لفظی اور بمحاورہ معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ لیا جائے گا، و اور اذا جب، النجوم ستارے، انقدرت بے نور ہو جائیں گے، یعنی ان سے روشنی ختم کر دی جائے گی۔ و اور اذا جب، الجبال پہاڑ، سیرت چلائے جائیں گے، و اور اذا جب، العشار اشار 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں، وہ اونٹنیاں جو جوان ہو جاتی ہیں، عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی، و اور اذا جب، الوحوش وحشی جانور، حشرت اکٹھے ہو جائیں گے، و اور اذا جب، البحار سمندر دریا، سجرت آگ میں جھونک دیے جائیں گے، و اور اذا جب، النفوس روحیں زوجت ملا دی جائیں گی، و اور اذا جب، الموءودۃ زندہ درگور لڑکی سے، سئلت سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ کہ کس، ذنب گناہ کے ساتھ، قتلت قتل کی گئی، و اور اذا جب، الصحف اعمال نامے، نشرت کھول دیے جائیں گے، و اور اذا جب، السماء آسمان، کشطت کھال کھینچ لی جائے گی، آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، و اور اذا جب، الجحیم دوزخ، سعرت بھڑکائی جائے گی، و اور اذا جب، الجنت جنت، ازلفت قریب لائی جائے گی، علمت تو جان لے گا، نفس ہر شخص، ما جو، اخذرت اس نے آگے بھیجا، یا جو وہ لے کر آیا ہے، فا پس، لا نہ، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والوں کی، الجواری چلنے والوں کی، الکنس جو غائب ہو جاتے ہیں، واللیل اور رات کی، اذا جب، عسعس پھیل کر رخصت ہو جائے، والصبح اور صبح کی، اذا جب، تنفس وہ نمودار ہو، انہ بے شک یہ، لقول کلام ہے، ان بے شک ہو یہ، لا البتہ، قول کلام ہے، رسول فرشتہ کا، کریم عزت والے کا، عزت والے فرشتے کا یہ کلام ہے، ذی صاحب
قوتن قوت یعنی صاحب قوت، اندہ قریب، پاس، ذی والے، العرشی عرش کے، مکین اونچے درجے والا، یعنی جو صاحب قوت، یہ قرآن کا جو فرشتہ ہے، عالی مقام ہے، اس کی زبان کا پیغام ہے۔ جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے پر ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو انہی کی تعریف میں یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مطاعن سردار ہے، سما وہاں، آمین امانت دار ہے، یعنی اونچے درجے والے یہ سردار اور امانت دار ہے۔ وا اور ما نہیں ہے، صاحبکم صاحب صاحب دوست رفیق، کم آپ کے، بمجنون دیوانے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہے۔ وا اور لقد بے شک، رآہ اس نے دیکھا ہے اس کو، کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ بالافقی آسمان کے کنارے پر، المبین کھلے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، آسمان کے مشرقی کنارے پر دیکھا ہے۔ وا اور ما نہیں ہے، ہوا وہ، اللہ پر، الغیبی غیب کی چیزوں پر، غیب کی باتوں پر جو ان پر وحی کی جاتی ہے، بظنین بخیل، یعنی کہ وہ پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے میں بخیل نہیں ہے۔ وا اور ما نہیں ہے، ہوا یہ، بقولی کلام، شیطان الرجیم شیطان مردود کا، فا پس، اینا کدھر، تذہبون تم جا رہے ہو، ان نہیں، ہوا یہ، الا مگر، ذکر ذکر ہے، نصیحت ہے، لے لیے، عالمین تمام جہانوں کے لیے، لمن اس کے لیے جو، شاء چاہے، منکم تم میں سے، ان یہ کہ، یستقیم سیدھے راستے پر چلے، سیدھا چلے، وا اور ما نہیں، تشاءون تم چاہو گے، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء چاہے، اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ اوبویسلی ہر کام اللہ پاک کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تو جب تک جس کام میں ہمارے رب کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ جی، اس صورت میں ایک ایسا منظر پیش کیا گیا ہے جو موجودہ نظام کے برعکس کائناتی انقلاب ہوگا، جس کی لپیٹ میں اجرام سماوا و ارضی، وحشی جانور اور انسانوں کے تمام اطوار میں انقلاب رونما ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہر پوشیدہ اور نامعلوم چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر شخص روز حساب کے لیے جو کچھ ہمراہ وہ لایا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور متنفس کو اپنی عزیز ترین چیزوں کا ہوش نہیں رہے گا۔ اس مرحلہ میں اس کے ارد گرد ہر شے انقلاب کی زد میں ہوگی، روحیں اثر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، اور نامہ اعمال سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی،
زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی، اس وقت آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور دوزخ و جنت قریب کر دی جائے گی۔ اس وقت ہر متنفس کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے حضور وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ ستاروں کے ٹوٹنے اور تاریک شب کے بعد صبح کا ظہور اس بات کی شہادت ہے کہ قرآن کاہنوں یا کسی دیوانے کی بڑھ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے، عالی مقام اور امانت دار پیغمبر کا لایا ہوا کلام ہے۔ قرآن کے مکذبین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو رسول تمہیں یہ کلام سنا رہا ہے وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رسول اور نہایت فرزانہ ہے۔ وہ جس فرشتے سے اپنی ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے اس کو اس نے کھلے آسمان پر دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس پر جو وحی آتی ہے وہ غیر ارادی طور پر مہدی فیض سے آتی ہے۔ وہ لوگ نادان ہیں جو اس کلام کو کسی شیطان کا القا سمجھتے ہیں۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر جا رہے ہو؟ اس کلام کو جھٹلانے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم ضد میں آ کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ہی اس کے رسول کا کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ تم اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ یہ کلام تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، نہ اٹھانا تمہارا اپنا کام ہے، لیکن نہ رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارے دلوں کو زبردستی بدل دے، اور نہ ہی اللہ پاک کی سنت ہے کہ وہ کسی کو قبول کرنے پر مجبور کر دے۔ اس کے لیے صرف انہی کے سینے کھلیں گے جو سیدھی راہ کے طالب ہیں، اور طلب صادقہ کی بنیاد پر ان میں حوصلہ پیدا ہوگا اور وہ اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ یہی سنت الہی کا ضابطہ ہے۔ محترم ویورز، جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں آپ سے، آپ کی بھرپور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور آپ جتنا سپورٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ سپورٹ کریں گے، اتنی زیادہ آپ کو اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب کسی انسان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو پھر اس کا مزید اچھا کام کرنے کو دل کرتا ہے، اور مزید اس کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہترین کرنے کو دل کرتا ہے۔ تو جناب، جتنا آپ سپورٹ کریں گے اتنی اچھی معلومات لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ بالخیر۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔